ہمارے حضرت کے پاس کسی خاتون کا فون آیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں اپنی سہیلیوں کو, اپنی فرینڈس کو بولتی ہوں کہ میں تو جہاں بھی جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو بتا کے جاتی ہوں, تو وہ دوسری اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. یعنی پتہ نہیں کس قسم کی, ہم تو کبھی نہیں بتاتے, ہم تو ٹاٹا بائی بائی بھی نہیں کرتے, ہماری مرضی, ہم جہاں مرضی جائیں. تو یہ بولڈنس جو ہے نا, یہ کہنے کی حد تک اچھی لگتی ہے, یہ ریئل لائف میں ان بیچاریوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعہ ریٹائر ہو چکا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, میری بیگم جب گھر سے نکلتی ہے بتاتی نہیں ہے, اور کبھی امریکہ میں جا کے فون کر رہی ہوتی ہے, میں امریکہ آئی ہوئی ہوں کسی کام کے سلسلے میں. ایک دن جرمنی سے فون کیا, میں ذرا جرمنی فلائٹ لے کے آئی ہوں, ایسے بتا رہے تھے وہ, کہہ رہے میں ذرا جرمنی آئی ہوں, فلائٹ لی میں نے. کہہ رہے مجھے بتا تو دیتی بیگم, کراچی سے جرمنی جا رہی ہے, ملکوں کی سیر ہو رہی ہے. بہت پرانا واقعہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, اس کو بھی نہیں پتا چلے گا جس کا واقعہ ہے. پھر بعد میں ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. علیحدگی ہونی تھی ظاہر ہے, کیا خیال ہے, لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے رلتا کون ہے؟ عورت. تو اس سینس میں رلتی ہے کہ وہ شوہر لیس ہو گئی نا, لیکن بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اب کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے جو بچے دلا دے. تو پھر روتا وہ بیچارہ میرے پاس ہی آیا, بچے بھی گئے, بیگم تو ویسے ہی کبھی جرمنی بیٹھی بھی ہے, کہ میں نے کہا اور کرو, اب اونچی جگہ شادیاں بہت ہائی لیول کرو نا, تو اب پھنسو. پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں, بچے گئے. میں نے کہا گئے, بھول جاؤ, نہیں ملتے. میں نے کہا اب نہ صرف یہ کہ بچے نہیں ملیں, دیکھو وکیل آپ کو بتائیں گے کورٹ سے بچے مل جائیں گے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. لہذا جس نے بھی بیوی کو ڈیورس دینی ہو نا, پہلے ذہن میں رکھے بچے گئے مارکیٹ سے, یہ ذہن میں رکھنا. کورٹ 100% کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, الا یہ کہ آپ کے کوئی بہت اونچے تعلقات ہوں اور اتنا پیسہ ہو کہ زرداری آپ سے قرضہ مانگتا ہو, پھر آپ پیسہ کھلا کے کچھ کروا لو تو ایک الگ بات ہے. یعنی قانون میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ مرد بھی لے سکتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے نا آپ کا تیل نکل جائے گا. لہٰذا بہت پیسے والے ہو, رشوت تگڑی دے کے لے لو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عملی طور پر ممکن نہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, جن لوگوں نے اپنی بیوی کو علیحدگی دینی ہے تو یہ ذہن میں رکھو, بچے مارکیٹ سے شارٹ گئے. اور صرف یہ رونا نہیں ہے کہ بچے ملتے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کے خلاف وہ اتنا زہر ڈال دے گی کہ وہ ملیں گے بھی تو آپ کہیں گے کاش نہ ملتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 99% خواتین یہی کر رہی ہیں, 1% جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ وہ آپ کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دے گی, اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے گی کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. ڈبل گیم چل رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ بچوں سے جاؤ گے, خرچہ دو گے 18 سال تک, اور بچوں سے تمہاری بیگم تمہیں ملنے نہیں دے گی جو ایکس وائف تھی, اور ملنے نہیں دے گی, اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ بچوں کو یہ دماغ میں ڈالتی رہے گی دیکھو تمہارا باپ تمہیں بھول گیا, نہ ملنے دے رہی ہے, اوپر سے الزام بھی. تو یہ مارکیٹ میں جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ایسے ایسے حالات ہیں. اس کا حل یہی ہے مٹی, جو کام اختیار میں نہیں ہے نکال دو ذہن سے, دوبارہ شادی کرو, نئے بچے لاؤ, ان سے بھی ملنے کی کوشش کرتے رہو, بھولو نہیں ان کو. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو زندگی سے نکال دو, ملنے کی کوشش میں لگے رہو جو تمہارے, تاکہ آخرت میں تو سرخرو ہو سکو نا. اللہ کہے گا اولاد کو کیوں چھوڑ دیا, آپ کہے گا اللہ تو تجھے پتا ہے میں نے نہیں چھوڑا, بس ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے, باقی کسی کو تھوڑی جواب دینا ہے. تو یہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے رشتے بچا کے رکھو, بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. مت دو طلاقوں کے, پہلے شادی سے پہلے دیندار لڑکیاں تلاش کرو جو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. ایسی لڑکی تلاش کر کے لائے وہ ہائی پروفائل, یو ایس اے میں, وہ ٹھش پیش کے ذریعے آپ کا اس سے رابطہ ہوا اور ایجوکیٹڈ, اور یہ پھر اس کے بعد شادی کے اگلے دن پتہ چلا جرمنی سے فون آ رہا ہے. میں ذرا جرمنی اپنی پرانے فرینڈ کے پاس آئی ہوئی ہوں, ذرا وہ میرے کولیگ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں عدالتی خلا رائٹ ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پکڑا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے.
ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے, تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے, تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں؟ مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ, یہ تو عوام کا پیسہ, جو امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں, انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکیں. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا. ہم یہاں کے پاس ہی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں کے پاس ہی ہم لوگ, وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے, پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو ایک ہی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ. مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے. سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے, یہ توہین ہے. دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے, اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا, تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے, تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے. سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں, گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں. لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے. ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے, ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی, ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات. کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے, آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو, بھائی اتنی کلومیٹر فی پر آور کی سپیڈ سے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ چاند پہ پہنچ جائے گا اتنے دنوں میں, او زبردست سائنسدان بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا تجھے پراٹھا بنانا آتا ہے ہوٹل کا؟
وہ کہے نہیں آتا. ابے تو جاہل نکلا یار, جاہل کا بچہ. پراٹھا بنا تجھ سے اچھا تو وہ کوئٹہ ہوٹل کا بیچارہ اس کو پراٹھے بنانے آتے ہیں. اچھا انڈا آملیٹ اچھا بناتا ہے یا ہاف فرائی اچھا کر لیتا ہے. یار مجھے تو انڈا کھانا آتا ہے بس. ابے تجھے آتا کیا ہے؟ تو بھائی اس کو یہ چیزیں اگر آتی ہوتی نا تو یہ عیب کی بات ہوتی. بغلیں صاف کرنا آتی ہیں نہ ہی ہے, کٹنگ ہیئر بہت اچھی کر لیتا ہے. تو ایک ہیئر ڈریسر کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو ذلت کی بات ہے, لیکن ایک سائنٹسٹ کو نہ آتی ہوں تو عزت کی بات ہے. کیوں آئیں گی بھائی اس کو یہ چیزیں, کیوں آئیں گی یہ چیزیں؟ اب قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ اگر سائنس ہوتا, مادی زندگی ہوتی, تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس کا تو ٹاپک سب سے زیادہ سپیریئر ہے بھائی. وہ انسان کو انسان بناتی ہے, سڑکیں کیسے بنانی ہے, ہوائی جہاز تتلیوں کی طرح کیسے ہوا میں اڑانے ہیں, کتنی گہرائی میں جا کے پیٹرول نکلے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. اور یہی قرآن کی عظمت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. ٹھیک ہے, کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مطلب مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے, اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون, جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب تیر رہے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو, وہ تو کہتے ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں, سب تیر رہے ہیں. لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے. اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا, ٹکر ہونے کا, دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا, کبھی ٹکرائے گا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. تو ایک مولوی صاحب کو کسی نے, مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے اللہ شہادت دے دے, تو کسی نے کہا مولوی صاحب شہادت کے لیے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے, حلوے میں کوئی بم رکھ کے نہیں پیش کرے گا آپ کے سامنے, یہاں بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہتے اور شہادت دے دے شہادت دے دے. تو جو رکی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی ٹکراتی ہے, اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتی ہوئی چیزوں میں بیلنس, قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون, ہر جو ستارہ سیارہ ہے اپنے مخصوص محور میں دائرے میں تیر رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں, یہ کیلکولیشن کے بغیر پاسبل ہے. تو قرآن کا مقصد یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ تیر رہے ہیں, قرآن کا مقصد یہ بتانا تھا یہ تیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کے پاس علم ہے اور مینجمنٹ ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا, خود بخود کوئی چیز چل رہی ہو ٹکرائے گی آپس میں وہ. اور اگر یہ ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے بھی ہیں تو ان ٹکرانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یعنی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی حکمت کے تحت ٹکرا رہے ہوں, اس سے کوئی نیا ستارہ وجود میں آ رہا ہو یا کچھ ہو, وہ تو حکمت اللہ ہی بہتر جانے یا سائنسدان جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن نظام عالم تباہ نہیں ہوتا, ایسی موومنٹ ہے ان کی. اب موومنٹ ہی کو دیکھ لو نا, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور سفر کر رہا ہے. یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن. میں نے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھی جو خدا کو نہیں مانتا, لیکن جو تقریر کر رہا ہے نا اس سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر کہہ رہا ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی نا, جو دھماکہ ہوا تھا, اگر یہ دھماکہ سیکنڈوں میں کے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا تو اس طرح سورج چاند ستاروں کا نظام وجود میں نہیں آتا. خود کہتا بھی ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے یار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ سیکنڈوں کے بھی فرق آ جاتا نا اس میں تو یہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہے یہ دھماکے سے پھر زمین جو سورج سے الگ ہوئی ہے, اگر یہ تھوڑی سی زیادہ دور چلی جاتی تو الگ ہی کچھ سسٹم بن جاتا, اگر تھوڑا قریب آتی سورج سے جا کے ٹکرا جاتی, یہ یہاں جا کے رک گئی ہے اور پھر یہ 23 ڈگری پہ جھکی ہے, اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو یہ موسم نہ بنتے, کم جھک جاتی تو ایک ہی جیسے موسم رہتے. میں نے کہا کمبخت منہ سے پھوٹ یہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے, باتوں سے سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہے, ان کی کھوپڑی ماری جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی زبردست کیلکولیشن یار, جس میں ذرا سا خلل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا, سیل کیسے آ گیا بے, یہیں سے پھینکنا شروع کر دیں گے. وہ اتفاق ہے کیسے آ گیا. ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی, ایک خلیہ, اتنا پیچیدہ ہے کمبختو, یہ کیا آیا کیسے. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا, جمشید بن گیا.
انسان بن گئے وہ. ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار. اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا ایکچولی دیکھیں ایکچولی کر, اکیلے میں نہیں ملنا, اکیلے میں نہیں ملنا, بس کرو بکواس. کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ. میں افریقہ گیا ہوں نا, میں نے عجیب عجیب لوگ ہیں یار. شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. وہاں ایک لیڈر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے, ورنہ میں نام یاد کر کے آتا. اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا, مزہ جب ہی آتا ہے. خیر وہ نام اتنا, وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے, ابے بن مانس نہیں ہے وہ افریقہ کا, وہ بندر کی شکل کا انسان, کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کی پہلی یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے. کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا واقعی. میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے, رنگ بھی میچ کر رہا ہے, شکل بھی عجیب سی. تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں. اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا, یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بن مانس نر کا مادی سے ملاپ ہوا اچانک انسان پیدا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا, تھوڑا سا انسان بنا ہوگا. کیا خیال ہے, ایوالو ہو رہے ہیں نا. اب چیزیں جب ایوالو ہوتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. آپ دیکھو لوگ مشہور شخصیتوں کا بتاتے ہیں جو ایوالو ہوئے, یہ پہلے بچپنا تھا پھر یہ بنے بڈھے ہو گئے بغیر پورا. یہ جو مشہور سنگر ہے پہلے یہ ایسا تھا پھر کروڑ پتی بن گیا, پہلے صرف بندر کی طرح ناچتا تھا یہ, پھر آہستہ آہستہ مائیکل جیکسن کا لک آنا اس میں شروع ہو گیا. ہر چیز ایوالو سلولی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے, یہ عجیب ایوالو ہوا. بن مانس سویا, بچہ پیدا ہوا, انسان پیدا ہو گیا اس میں, اور افریقہ کا انسان. اگر یہ ایوالو ہوئے ہوتے نا تو بن مانس کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے جن کی دم آدھی ہوتی. دم ادھر سے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے اور ادھر سے انسان کا روپ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایسی ہزاروں نسلیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ہزاروں نسلیں ہوتی. وہ سب مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا, اور ڈائریکٹ وہ افریقہ کا بندہ وجود میں آیا, کہہ رہے میں, اور پھر کہہ رہے یہ سارے میرے ایوالو ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا رنگ جن کا فیئر ہے, یہ سارے ہماری نسلیں ہیں. تو پھینکتے رہو, کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وحی کے علوم دے کر اس گند سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نکال دیا. یہ کیا جا رہا ہے تمہیں یہ کہنے میں کہ جس اللہ نے بندر کو بنایا اسی نے انسان کو بنا دیا, جس اللہ نے بن مانس کو بنایا اسی نے کس کو بنایا, انسان کو. باقی جو ان میں سملیرٹی ہے, آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ہوتی ہے, کان ہوتے ہیں, یہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے امم امثالکم, میں نے جانور تمہاری طرح کے بنائے ہیں, انسان مانوس ہو ان سے. دیکھو ہو سکتا ہے زمین میں ایسی مخلوقیں ہوں یا کائنات میں ایسی مخلوق ہو جس کی آنکھ نہیں ہو, دیکھنے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو, سننے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو, لیکن ہم اس سے مانوس ہوتے, ہم تو دیکھ کے ڈر جاتے. تو اللہ نے جو زمین میں جانور بنائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اور ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں, ان کے بھی سونگنے کے لیے ناک ہے. سملیرٹی رکھی ہے بہت ساری چیزوں میں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو, اس کو لگے کہ یہ بھی ہے, ورنہ سمجھے گا ہی نہیں نا. انسان سمجھے گا کیسے, ان کو سمجھے گا پتہ نہیں کیا مخلوق ہے یہ, دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. جنات بھی تو ہیں, فرشتے بھی تو ہیں, وہ تو ان کو تو سونگنے کے لیے ناک نہیں چاہیے, لیکن ہم ان سے مانوس ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. تو اللہ نے بندر بھی بنایا, اللہ نے بن مانس بھی بنایا, اللہ نے جمشید صاحب کو بھی کس نے بنایا ہے, ڈائریکٹ اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے. خیر